مسئلے کا حل دے گئے. پتہ نہیں میں اس بات کو واضح کر پایا ہوں یا نہیں. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ ساری میں نے تمہید بنائی ہے ان دو جملوں کے لیے. عزیزان گرامی، ائمہ کے خطبے لوگوں کے معیار کو ذہن میں رکھے ہیں، اس لیے ان کے خطبوں سے اور ان کی احادیث سے واقعاً اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی عظمت کیا ہے. ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ خود مولانا نے فرمایا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ہر کلام کا امام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پوری طرح سے اندازہ نہیں ہوتا. کن چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے. ائمہ کی عظمت کا آج تک لوگ اندازہ نہیں لگا سکے. کیسے؟ کیونکہ ان کے اگر آج خطبے ہوں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام افراد کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ عرش سے نازل ہونے والی مخلوق. اگر آج تشریف لائے نا سید الشہداء تو لوگ کہیں گے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ عرش سے اللہ نے کسی کو بھیجا ہے. ان کا چہرہ بتائے گا، الفاظ، جیسے جناب یوسف سے متعلق کہا تھا بل ہوا ملک کریم. یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں صرف ایک جملے کے لیے. عزیزان گرامی، کس سے اندازہ ہوتا ہے ائمہ کی عظمت کا؟ ان کی دعاؤں سے اور ان کی زیارات سے. کیوں؟ دعا اس سے مانگ رہے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں. دعا اس سے مانگ رہے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں، اور مانگنے والے میں کوئی کمی نہیں. اور زیارت جب پڑھ رہے ہیں تو جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں وہ بھی معصوم امام ہے، اور جو زیارت پڑھنے والا ہے وہ بھی معصوم امام ہے. عزیزان گرامی، ائمہ کی زیارتوں سے اندازہ ہوتا ہے ان کی عظمت کیا ہے. پتہ نہیں یہ بات واضح ہو پائی یا یہ نہیں ہو پائی. عزیزان گرامی، زیارات کو پڑھیں، وہ اپنے فضائل خود سے بتائیں گے، کیونکہ ہم جو فضائل بتائیں گے ہمارے حساب سے ہوں گے، اور وہ جو بتائیں گے وہ ان کے حساب سے ہوں گے. آج تک علماء کتابوں کی کتابیں لکھ چکے ہیں تشریح کے اندر ان احادیث، ان زیارات کی، اور آج تک سب علماء یہ کہتے ہیں کہ اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہیں یہ زیارات. اور پابندی سے جو بھی کسی ایک زیارت کو پڑھے گا تو علماء کہتے ہیں ضمانت یہ ہے کہ خود سید الشہداء اس کی شفاعت کریں گے. جو پابندی سے کسی زیارت کو پڑھے گا، چاہے زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، کوئی زیارت جو بھی پابندی سے پڑھے گا، یہ کسی بھی امام کی، اگر سید الشہداء کی نہیں، لیکن سب سے زیادہ تاکید سید الشہداء کی زیارت کی ہے، واقع کربلا کی وجہ سے سب سے زیادہ تاکید. اور ہر مناسبت پہ سید الشہداء کی زیارت موجود ہے، چاہے عید ہو، شب قدر ہو، نیمہ شعبان ہو، میدان عرفہ ہو، عزیزان گرامی حج ہو، اربعین ہو، عاشورہ ہو. ہر مناسبت پہ اگر آپ کو زیارت ملے گی تو سید الشہداء کی زیارت ملے گی، سید الشہداء کی زیارت ملے گی. ہر مناسبت پہ سید الشہداء کی زیارت موجود ہے. اب تصور کیجئے کہ ہر امام نے ہر تہوار پہ، ہر خوشی پہ ایک ہستی کو ضرور یاد کیا، اور وہ ہے سید الشہداء. یہاں تک میں نے یہ تمہید کو پیش کیا. آئیں ذرا اس جملے کی طرف چلنا چاہتا ہوں جس کو میں نے انتخاب کیا اس خمسے کے لیے. توجہ ہے میرے سارے بزرگوں کے؟ عزیزان کرام ذرا غور کیجئے گا کہ خود صادق آل محمد جب کربلا تشریف لے جاتے ہیں تو ان الفاظ سے سید الشہداء کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جو خود علم لدنی کے مالک ہیں، معصوم ہیں، خود امام ہیں، خود حجت خدا ہیں. لیکن جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیسے سلام کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اس ایک جملے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکہ یا ثار اللہ، سے الف اور رے. گزشتہ وقتوں کے اندر جب ایک آدمی قتل کر دیا جاتا تھا تو اس مقتول کے قاتل سے حساب لینے کے لیے، اس قتل کا قصاص یا دیت لینے کے لیے جو افراد کھڑے ہوتے تھے، یا جو شخص کھڑا ہوتا تھا، اسے سار کہا جاتا تھا. جو خون کا طلبگار ہوتا تھا نا، کہ یہ مقتول ہے، اس کے خون کا طلبگار میں ہوں، یا دیت دو یا قصاص، یعنی اس کے بدلے میں یا قتل ہوگا یا دیت دے گا، اسے کہتے تھے سار. چھٹے امام فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ. نہیں واضح کر سکا، میں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں
کیا فرماتے ہیں؟ معصوم امام علیہ السلام جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے وہ حسین جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے. جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے، اے حسین آپ پہ سلام ہو. اندازہ ہوا حسین ابن علی کی عظمت کا کہ صادق آل محمد آئیں زیارت کے لیے اور کہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ. اے وہ حسین کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے، خود اللہ ہے. وابن ثارہ، اور بیٹا بھی اس کا ہے. وہ سلام ہو اس پہ کہ وہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے بابا کے بھی خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے. عزیزان گرامی، جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خدا ہو، اب ذرا تصور کیجئے کہ اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا. عزیزان گرامی، کوئی معصوم امام نہیں، امام سجاد نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یہ میرے بابا ہیں لیکن میں کیسے مطالبہ کروں جس کا مطالبہ کرنے والا خود خدا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. اے حسین کون ہے آپ؟ میں اس جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر سننا پسند کریں کہ کون ہے حسین ابن علی کہ جن کے خون کے جتنے بھی نعرے بلند ہوئے نا یا لثارات الحسین، اور جب 12ویں امام علیہ السلام بھی ظہور فرمائیں گے. تو روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ بھی جب نعرہ بلند کریں گے تو یہی نعرہ بلند کریں گے یا لثارات الحسین. اتنے وقت کے بعد تشریف لائیں گے اور اس کے باوجود بھی نعرہ یہی بلند کریں گے کہ حسین کے خون کے طلبگاروں، اگر قیام کرنا چاہتے ہو، خون حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ. کیا مطلب؟ یعنی صرف انہی قاتلوں کو زندہ کریں گے اور ان سے بدلہ لیں گے، یا نہیں اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی حسین ابن علی کے دشمن ہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے عزیزان گرامی، اس وقت سے لے کے آج تک جو بھی حسینیت کا دشمن ہے، امام حسین کا دشمن ہے، عزاداری کا دشمن ہے، امام زمانہ ہر اس شخص سے بدلہ لیں گے. اور جتنے بھی عزادار ہوں گے، جتنے بھی حسینی ہوں گے، وہ سب کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ شریک ہوں گے بدلہ لینے کے لیے. تو ماننا پڑے گا نا آج بھی حسین ابن علی کے دشمن موجود ہے، چاہے داعش کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو، تو ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی موجود ہے جس سے بدلہ آج بھی لیا جائے گا. وعجل فرجہ. عزیزان گرامی، میں نے یہ تمہیداً جملے پیش کیے ہیں، آئیے ذرا سنیے، میں آپ کے سامنے پیش کروں. سر الشہادتین جو شاہ محدث ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے پوری ایک تمہید باندھی ہے کہ سارے اللہ نے جتنے بھی معجزات سارے انبیاء کو دیے ہیں وہ سارے معجزات رسول خدا کو دیے ہیں، اور اس سے زیادہ رسول خدا کو دیا جو گزشتہ انبیاء کو عطا کیا تھا. لیکن ایک چیز ہے شہادت جو اللہ نے رسول خدا کو نہیں دی. ان کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو اللہ نے شہادت نہیں دی، لیکن اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دے دیے. کہ شہادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، سری اور علنی یا جہری، جو بھی کہہ لیجئے، آشکارا، کیونکہ کتاب ان کی ہے، میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے الفاظ میں پیش کروں گا. چھپی ہوئی اور آشکار. چھپی یعنی خاموش اور کھلی ہوئی. عزیزان گرامی، مجھے صرف ایک نتیجہ پیش کرنا، آپ نے 85 مرتبہ اس بات کو سنا ہوگا، مجھے صرف ایک نتیجہ پیش کرنا جو میرے موضوع سے متعلق ہے، مجھے اس پورے بات کو پیش نہیں کرنا. عزیزان گرامی، اب جتنی بھی شہادتیں ہوں، چھپی ہوئی زہر سے ہے اور کھلی ہوئی شہادت تلوار سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے ہیں، حسن اور حسین. تو اللہ نے دونوں شہادتیں، ایک چھپی ہوئی زہر سے، دوسری کھلی ہوئی تلوار سے، کہ دونوں نواسوں کو عطا کی ہیں. کہا یہ ان دونوں نواسوں کی شہادت نہیں ہے، یہ ان دونوں نواسوں کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے.
شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ محدث ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں یہ ان دو نواسوں کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے شاہ صاحب سے کہ اگر یہ ان دونوں نواسوں کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر مانے کہ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ تو ایک بات اور کہہ لینے دیجئے کہ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا کا قاتل کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی ان دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے۔ عزیزان گرامی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں اللہ نے تمام کی تمام دین کی ترکیبات کے مرکز کا نام حسین رکھا۔ عزیزان گرامی اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو حسینیت کو سمجھ لیجئے۔